زویا ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی تھی، بہت زیادہ ٹرسٹ کرنے والی تھی، بہت زیادہ لائل تھی اور دوسروں کو بہت زیادہ چانسز دینے والی لڑکی تھی۔ لیکن جب وہ 26 سال کی ہوئی، اسے ایک سخت اور دردناک بات کا احساس ہوا جو کبھی اس نے ایکسپٹ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں جتنے بھی ریلیشن شپس تھے وہ صرف اس لیے چل رہے تھے کیونکہ ان کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش اس نے ہی کی ہوئی تھی۔ ہر دفعہ میسج اس کی طرف سے پہلے جاتا، ہر پلان وہ بناتی، ہر جھگڑا وہ ٹھیک کرتی، چاہے غلطی اس کی ہو یا نہ ہو۔ اور ایک رات اس کی سب سے قریبی دوست نے 3 دنوں تک اس کی میسج کا رپلائی نہیں کیا۔ وہ اپنے پریئر میٹ پر بیٹھی آنسوؤں کے ساتھ دھیرے سے بولی، یا اللہ، میں ان لوگوں سے اتنا پیار کرتی ہوں جو شاید مجھے ویسا پیار نہیں کرتے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا سوال اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ زویا کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو وہ تم سے پیار کرتا ہے، اگر لوگ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی زویا سے دور چلا جاتا تو اسے لگتا کہ وہ کمزور ہے۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق یہ ایک ٹائپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ انسیکیورٹی ہوتا ہے، جہاں بندہ اپنی سیلف ورتھ اور ویلیو کو دوسروں کے ریئیکشن سے جوڑ دیتا ہے۔ کسی کا چپ رہنا اسے پنشمنٹ لگتا، کوئی لیٹ رپلائی کر دے تو وہ چیز زویا کو ریجیکشن لگتی، اگر کوئی زویا کا کال نہ اٹھائے تو اسے لگتا کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ زویا عبادت کرتی تھی، اللہ سے پیار کرتی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی لوگوں کو کھو دینے کے ڈر سے بندھا ہوا تھا۔ ایک دن زویا حلقہ اٹینڈ کرنے گئی، صرف آدھے گھنٹے کے لیے، لیکن اسپیکر نے وہاں پر ایک جملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ لوگوں کو تمہاری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ تمہارے دل ان پر ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے۔ یہ بات اس کے اندر بہت گہری لگ گئی۔ اس رات ہر کسی کے رپلائی کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے قرآن کھولا، سورہ الضحیٰ کی یہ آیت اس کے نظر میں آئی جو کہتی تھی کہ اور تمہارا رب ضرور تمہیں دے گا اور تم راضی ہو جاؤ گی۔ ایسا لگا اللہ سیدھا اس سے بات کر رہے ہوں۔ اسے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ اللہ نے کبھی اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کو کہا ہی نہیں تھا، اسے اللہ کے پیچھے چلنے کو کہا گیا تھا۔ اس نے فون بند کیا، سجدہ گاہ پر سر رکھا اور روئی، لیکن اس بار یہ آنسو درد کا نہیں تھا، آزادی کا تھا۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ اب سے 30 دن تک وہ کسی کا پیچھا نہیں کرے گی، نہ کوئی ٹیکسٹ پہلے کرے گی، نہ ہی کوئی بے حساب ایکسپلینیشن دے گی، نہ بے جا معافی مانگے گی، نہ ایسے ریلیشن شپس کو جوڑ کر رکھنا چاہے گی جو کہ صرف اس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اس نے خود سے یہ بات بولی کہ اگر اللہ کو کسی انسان کو میری زندگی میں چاہیے تو وہ میرے کھینچنے سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر رہے گا۔ یہ ڈیٹاکس مشکل تھا۔ پہلے دن ہاتھ بار بار فون کو اٹھاتا، چوتھے دن کسی نے نوٹ کیا کہ وہ ٹیکسٹ کر ہی نہیں رہی ہے اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ 10ویں دن تک خاموشی بہت بھاری محسوس ہوئی، لیکن اس خاموشی کے نیچے کچھ نیا پیدا ہو رہا تھا۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق زویا اس وقت اپنے نفس کو ٹرین کر رہی تھی، جو شروع میں تو مشکل ہوتا تھا لیکن آگے آسان ہونے والا تھا۔ دھیرے دھیرے زویا کو لگا کہ اب جب وہ سونے جاتی ہے تو رات کو اسے لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ بہت ہلکا ہے، ایسا لگتا کہ سالوں بعد اسے اپنے آپ میں سکون مل رہا ہے۔ لگ بھگ 18 دن بیت گئے اور ایک عجیب سی چیز ہونے لگی۔ جس حلقہ کو زویا لگاتار اٹینڈ کرتی تھی، اسی حلقہ میں اسے ایک نئی سسٹر ملی جس نے اسے کافی پر بلایا۔ کافی پر دونوں کی بات چیت اتنی آسانی سے چلی کہ زویا کو حیرانی ہوئی۔ کوئی اوور تھنکنگ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اور زویا نے نوٹس کیا کہ اس کے کچھ نئے کلیگز اسے لنچ پر انوائٹ کرنے لگے ہیں، صرف اسی لیے نہیں کہ وہ انہیں جینوئن لگتی تھی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریپلیسمنٹ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے۔ زویا اپنی زندگی میں اس حدیث کو ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ نئے لوگ اسے ڈرین نہیں کرتے تھے، اس کی انرجی ختم نہیں کرتے تھے، وہ اسے محسوس کراتے تھے کہ وہ میٹر کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ زویا کو ان سب میں سے کسی کو بھی چیز نہیں کرنا پڑا۔
ایک شام زویا کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ یہ وہی پرانی فرینڈ کا میسج تھا جو پہلے اسے اگنور کرتی تھی۔ اس نے کہا، "ہے اسٹرینجر، بہت وقت ہو گیا، ہم بات کیوں نہیں کرتے؟" لیکن پرانی زویا پینک ہو جاتی تھی، معافی مانگنے لگتی تھی، ریلیشن شپ کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ پر اس دفعہ وہ میسج پڑھنے کے بعد اسے دل میں بہت گہرا سکون محسوس ہوا۔ اس نے پولائٹلی ریپلائی کیا، ریسپیکٹفلی ریپلائی کیا، لیکن کوئی اوور ایکسپلینیشن نہیں دیا، کوئی ڈیسپریٹ ٹون نہیں۔ یہ گھمنڈ نہیں تھا، یہ ہیلنگ تھی۔ مہینے کے آخر میں زویا کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی فرینڈشپس ہیلدی ہو گئے اور اس کی سیلف ورتھ اور ویلیو لوگوں کے جواب پر نہیں، اللہ سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے جرنل میں ایک دن ایک لائن لکھی، "جب میں نے لوگوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ نے وہ لوگ بھیجے جو خود سے میری طرف آئے۔ یہ ایگو نہیں تھا، یہ شکر تھا۔ یہ ریئلائز کرنا تھا کہ جب بندہ مخلوق سے امید چھوڑ دیتا ہے تو ہمارا خالق ہی وہ خوشی دیتا ہے۔ اللہ آپ کا ان لوگوں سے امتحان لیتے ہیں جو آپ کو اگنور کرتے ہیں، جو آپ کو یوز کرتے ہیں، جو آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ آپ کو صحیح لوگوں تک ری ڈائریکٹ کر سکیں۔ غلط لوگوں کا گرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح لوگ زندگی میں جگہ بنا سکیں۔ اور جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہیں پکڑ کر آپ تھک چکے ہیں تو پھر اللہ کے پرومس کو سچ ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔